جی دوستو، تو ہم بات کر رہے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے آریہ دھرم کے سلسلے میں جو ہماری بات قانون دکھائی کے سلسلے میں ہو رہی تھی کہ انگریز سپاہیوں کے لیے بجائے اس کے کہ ان کے اس فعل کو برا قرار دیا جاتا، اس کے بارے میں احتجاج کیا جاتا، ان کے لیے سجیسٹ کیا جانا کہ آپ یوں نہ کریں، یوں کر لیں. اور اس ہمارے دوست کا یہ فرمانا کہ وہ کوئی دنیاوی حاکم نہ تھے. سوال یہ ہے کہ ان سپاہیوں کی جو حاکمہ تھی اس وقت کی ملکہ معظمہ، اس کے تو جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے وہ ہاتھ مضبوط کر رہے تھے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مرزا صاحب کی جو سلطان القلمی ہے، مرزا صاحب کی یہ جو تحریریں، میں آپ کو کچھ الفاظ اس کے سناؤں گا. آپ اندازہ کیجئے گا کہ سیم ٹائم پہ وہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب حضرت سرائی کرتے ہیں اور ملکہ کی جس طرح سے چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے اندر سے ان کی شخصیت، ان کا کردار جو ہے، ان کی ذہنیت جو ہے وہ بڑی حد تک واضح ہوتی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اس شخص کی طرف سے ہے جو یسوع مسیح کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھڑانے کے لیے آیا. اب اس یسوع مسیح کے نام پر اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہاں پہ یسوع مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اسی یسوع مسیح کے نام پہ آیا ہوں. اب وہی یسوع مسیح جو کنجریوں سے تیل ملواتا تھا، یہ اس کے ہیں، اس کے نام پہ آ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کی طرف سے یہ ملکہ کو ایک عریضہ مبارکبادی لکھ رہے ہیں. میں یہ تحفہ کیسریہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 12 سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ نوشتہ ایک ہدیہ شکر گزاری ہے جو کہ عالی جناب کیسرہ ہند ملکہ معظمہ والی انگلستان و ہند دام اقبالہا و بالکعبہا کے حضور بتقریب جلسہ جوبلی 60 سالہ بطور مبارکباد پیش کیا گیا. آگے چل کے میں پہلے ان کی تحریریں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر اس پہ اپنا تبصرہ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ خدا جو زمین کو بنانے والا اور آسمانوں کو اونچا کرنے والا اور چمکتے ہوئے سورج اور چاند ستاروں کو ہمارے لیے کام میں لگانے والا ہے، اس کی جناب میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ملکہ معظمہ کیسرائے ہند کو جو اپنی رعایا کی مختلف اقوام کو کنارے عاطفت میں لیے ہوئے ہیں، جس کے وجود سے کروڑہا انسانوں کو آرام پہنچ رہا ہے، تا دیر گاہ سلامت رکھے. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ میرے لیے خدا نے پسند کیا ہے کہ میں آسمانی کاروائی کے لیے ملکہ معظمہ کی پرامن حکومت کی پناہ لوں. سو خدا نے مجھے ایسے وقت میں اور ایسے ملک میں معمور کیا جس جگہ انسانوں کی آبرو اور مال اور جان کی حفاظت کے لیے حضرت کیسرہ مبارکہ کا عہد سلطنت ایک فولادی قلعہ کی تاثیر رکھتا ہے. دوستو اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ملکہ ہے یہ لوگوں کی جان و مال و آبرو کی محافظ ہے. یہ مت بھولیے، میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ملکہ معظمہ جو تھیں یہ تثلیث کی نمائندہ تھیں اور صلیب کی محافظہ تھی. آج بھی جو برطانوی شہنشاہیت ہے یہ تثلیث کی نمائندہ ہے اور صلیب کی محافظ ہے. مرزا صاحب اس کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں، مرزا صاحب اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، مرزا صاحب اس کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کسر صلیب کے لیے آیا ہوں. آپ غور کیجئے ان چیزوں کے اوپر. جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں یہ یقیناً مطلب اس چیز پہ ان لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے، یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو لکھ گئے ہیں انہیں کس مصیبت میں ڈال گئے ہیں، لیکن یہ ان کی ڈٹائی ہے. یہ میں کیا کہوں ان لوگوں کو کہ انتہائی بے شرمی ہے یہ کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس چیز کو اس طرح سے ڈھانپنے کی، اس کو اس طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ایسے نہیں.
مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں اسی یسوع مسیح کے نام پہ آیا ہوں۔ کون یسوع مسیح؟ جس کو خود ہی کہتے ہیں کہ وہ کنجریوں سے تیل ملواتا رہا، وہ جو شرابی تھا، اب یہ اس کے مثیل ہے۔ تو کیا یہ کردار ان کا اپنا نہ ہوا؟ یہ ساری وہ چیزیں جو تھیں، جو جس کے یہ مثیل ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے کردار میں نہیں آتی۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ میں نے الفاظ اس مسیح کو نہیں کہے جو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ کیا یہ دو شخصیتیں تھیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، یسوع مسیح جس کو عیسائی کہتے ہیں، کیا یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں، علیحدہ بندے ہیں دو؟ اگر وہ ایک ہی ہیں تو مرزا صاحب غور تو کریں، فرما کیا رہے ہیں کہ میں اسی کے نام پر آیا ہوں جو کنجریوں سے تیل ملواتا رہا۔ کیا نبی کو دوسرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یقین نہیں؟ اب یہ کیوں ہو رہے ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب نبی تھے ہی نہیں، یہ ایک دروغ، کاذب اور جھوٹے انسان تھے جو اس طرح کی بہکی باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی ان کے اوپر جب دماغی طور پہ دورہ پڑتا تھا، کبھی کچھ لکھتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ اب وہ ملکہ کی یہ چیز کر رہے ہیں، آگے چل کے میں آپ کو ان کے مزید جو ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں یہ کہ اے کیسرا و ملکہ معظمہ، ہمارے دل تمہارے لیے دعا کرتے ہوئے جناب الہی میں جھکتے ہیں، اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لیے حضرت احادیث میں سجدہ کرتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آگے چل کے کیا الفاظ لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مطلب ان کی تعریف کرتے ہوئے، مرزا صاحب کے پاس الفاظ نہیں ہیں، مرزا صاحب ملکہ کی تعریف میں مطلب اتنے آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اور ہم ان الفاظ کے نہ ملنے سے شرمندہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں کہ آپ کیا چیز ہیں اور ہمارے لیے کیا ہے۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ اسی یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح سے کئی دفعہ ملاقات کی ہے اور اس سے باتیں کر کے اس کے اصل دعوے تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسیح ان چند عقائد سے جو کفارہ، تثلیث اور ابنیت سے ہے، ایسے متنفر پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ان سے بات بھی کر چکے ہیں، ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو متنفر پایا۔ آگے چل کے کہتے ہیں آج کل عیسائیت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، جو کچھ آج کل عیسائیت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، یہ حضرت یسوع مسیح کی حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ اب مطلب یہاں پہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت عیسائیت کی تعلیم ہے، یہ ان کی تعلیم نہیں تھی۔ جب آپ مانتے ہیں، مرزا صاحب غور، احمدی حضرات دیکھیے، غور کیجئے مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت وہ تعلیم عیسائیت دے رہی ہے، یہ مسیح کی حقیقی تعلیم۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حقیقی تعلیم نہیں، آپ مان رہے ہیں اس چیز کو، جانے تو اس پہ بحث کرنے کا مطلب کیا آپ کا اس کو کرٹیسائز کرنا کیا، آپ کا اس کے اوپر گالی گلوچ کرنا، اتنی بری گندی زبان استعمال کرنا چہ ماں نہیں۔ آپ خامخواہ ان کے اوپر پیچھے پڑے ہوئے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ تعلیم صحیح نہیں ہے، تو آپ سمپل یہ کہہ دیں کہ میرے نزدیک یہ جو بات ہے کہ میں اس چیز کو صحیح سمجھ نہیں رہا کہ جو ان چیز کو کروں۔ آگے چل کے پھر اور لکھتے ہیں نیز وہ باتیں جو میں نے یسوع مسیح کی زبان سے سنی اور پیغام جو اس نے مجھے دیا، ان تمام امور نے مجھے تحریک کی کہ میں جناب ملکہ معظمہ کے حضور یسوع کی طرف سے ایلچی ہو کر بعد اب التماس کروں۔ اب اس یسوع مسیح سے جس سے انہوں نے ملاقات